لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کا علم ہے کہ ایک صبح سے یہاں سلسلہ عزا جاری و ساری ہے، اور بحمد اللہ اس وقت ہمارے دیار میں ملک کی عظیم انجمن حیدری، ان کے ممبران، ان کے ماتمی فرش خاک پر غریب کربلا کے پرسیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے مجھے 20 سے 25 منٹ کا وقت دیا ہے، اسی میں آپ حضرات کچھ شبیہیں ہیں، ان کا منظر دیکھیں گے، ان تابوت کی زیارت کریں گے، مگر ابتدا میں غازی ابو الفضل عباس کا علم آئے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں فضائل پڑھوں یا علم پہ کچھ پڑھوں، سارے نوجوان آمادہ ہیں، ایک نوحہ یہ انجمن اور پڑھے گی، اس کے بعد ساری انجمنیں ماتم کرتی ہوئی، سینہ زنی کرتی ہوئی کربلا کی طرف آگے بڑھ جائیں گی۔ عزیزان گرامی، آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے اور ایک گزارش ہے کہ ان دنوں جس جلوس میں بھی جائیے گا، زمین کربلا پہ امن کے لیے دعا کریے گا۔ حالات کل تک بڑے خراب ہو گئے تھے، پورے کربلا میں کرفیو لگ گیا تھا، زائرین پریشان تھے، لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہے تھے ہمارا ویزا ہو گیا ہے، ہماری ٹکٹ آ گئی ہے، ہم جائیں کہ نہ جائیں، مگر عزیزو، جسے حسین بلا لے اسے دنیا کی کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی۔ الحمدللہ آج رپورٹ آ گئی، ہمارے ایک دوست مولانا ضامن جعفری وہاں آیت اللہ بشیر صاحب کے یہاں دفتر میں ہیں، ان کا یہ میسج آیا کہ الحمدللہ مراجع کرام نے ان تمام معاملات میں دخل دیا، اور ان کی مداخلت سے آج الحمدللہ پورے عراق میں امن ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جہاں بھی رہیں، اپنے شیعوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزادار کے لیے، اپنے زائرین کے لیے دعائیں کریں۔ کبھی کسی کو کج نظری سے نہ دیکھا کریں کہ یہ اس انجمن کے ہیں، یہ اس انجمن کے ہیں، یہ وہاں کے ماتمی، یہ وہاں کے نوحہ خان۔ آپ سب ہمارے اپنے ہیں، کیونکہ جب حسین کی ماں تمہارے آنسو لینے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کس کا آنسو ہے، بس وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ حسین کے غم میں بہنے والا آنسو ہے۔ عزیزان گرامی، میں کوئی فضائل نہیں پڑھتا، ابتدائے مصائب یہیں سے کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بے شک قتل حسین وہ حرارت ہے کہ مومنین کے دلوں پر ایسی حرارت ہے کہ جو قیامت آ جائے یہ حرارت کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھے، دنیا تمام ہو جائے گی، غم حسین باقی رہے گا۔ دنیا فانی ہے، حسین کا غم باقی ہے، اور یہ ایسا آفاقی غم ہے کہ خدا کی قسم
جہاں جہاں تک اب تک توحید کا پرچم نہیں پہنچا وہاں وہاں تک صدائے حسینیت پہنچ چکی ہے۔ آپ دیکھیں اسی ہندوستان میں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو الحمدللہ حسینیت کا تعزیہ صرف شیعوں کے گھروں میں نہیں ہے، اہل تسنن بھی حسین حسین کر رہے ہیں، ہندو حضرات بھی حسین حسین کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ہسٹری پڑھیے، پوچھئے کہ گوالیئر کے تعزیے کی داستان کیا ہے، سندھیا کا تعزیہ کب سے شروع ہوا، پوچھئے کہ خاک شفا کی عظمت کیا ہے، پوچھو یہیں کے چھوچھا میں رکھی ہوئی خاک شفا کی بالیدگی کیا ہے۔ عزیزو دنیا کو تب سمجھ میں آتا ہے جب حسین کا اعجاز نظروں سے گزرتا ہے۔ الحمدللہ حسین کل بھی معجز نما تھے، حسین آج بھی معجز نما ہے، حسین سے منسوب ہر شے لائق شفا ہے۔ عزیزان گرامی آئیے، شفا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مومنین مصاب ہونے کو آمادہ ہیں۔ میں بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں، مجھے انتظامیہ نے بتایا کہ چند تبرکات ہیں ان کی نقابت کر دو۔ عزیزان گرامی میں دیکھتا ہوں کہ آپ تبرک کو کیسے استقبال کرتے ہیں اور تبرک کی کیسے زیارت کرتے ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے جو فہرست دی ہے اس میں پہلے تبرک کا نام لکھا ہے علم عباس غازی۔ جملہ سنیے گا، علم عباس غازی۔ آج دنیا غازی عباس کے علم پر فتوے لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ علم کیوں، علم کیسے، علم کب سے، علم کہاں سے؟ تو میں ساری کائنات کو بتاؤں کہ علم قرآن سے، علم حدیث سے، علم روایت سے، علم انبیاء سے، علم اوصیاء سے، علم ملائکہ سے۔ اب میں پوری تفصیل نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جسے علم کی تاریخ دیکھنا ہے تو وہ اسلام کی تاریخ دیکھے، اس لیے کہ جس نبی کی ذریت میں ہمارا مصطفیٰ ہے اس کے جد کا نام ابراہیم ہے، تو سب سے پہلے جو علم ابراہیم نے اٹھایا تھا وہ علم سفید رنگ کا تھا۔ عزیزان گرامی وہ تاریخ ابراہیم کے زمانے سے چلی اور بحمداللہ یہ تاریخ مولائے کائنات پہ آ کے رکی، اور بحمداللہ مولائے کائنات سے لے کے یہ سلسلہ کربلا میں غازی عباس تک آیا۔ مگر اب تک جتنا علم تھا ہر ایک علم فتح و ظفر کی نشانی رہا، مگر جب عباس کربلا میں جانے لگے تو حسین نے عباس کا علم لیا کہ عباس علم مجھے دو۔ اب جو علم لیا تو فریرے پہ نصر من اللہ تھا، حسین نے اسے کٹ کیا اور اسے کاٹنے کے بعد حسین نے ایک جملہ تحریر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے نوجوانوں، لو آغاز مصائب ہو رہا ہے، کاش کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کہ اے مولا یہ آپ نے علم پہ انا للہ کیوں لکھا، تو حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ کیوں لکھا، کہ حسین نے یہ عبارت لکھنے کے بعد عباس کی نگاہوں میں دیکھ کے ایک جملہ کہا، عباس تم جا رہے ہو تو یہ سن کے جاؤ، آج سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی، مگر عباس تیرے جانے کے بعد آج سے میری زینب نہ سوئے گی، میری سکینہ نہ سوئے گی۔ اے عباس تم جا رہے ہو، اہل حرم کی نیند اجڑے جا رہی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو زیادہ وقت نہیں لینا ہے، علم آ رہا ہے نا، علم آئے گا، بس جملہ سنیے آپ، علم آئے گا، علم آئے گا، جملہ سنیے۔ عزیزان گرامی غازی کے علم کے استقبال سے پہلے یہ نوجوان ہیں، سارے ماتمی ہیں، سارے انجمن کے افراد ہیں، سب ماتم کرنے آئے ہو غازی کا۔ میں تمہیں ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں، غازی عباس کے اس معجزے کا استقبال کرو۔ عزیزان گرامی معجزہ عجب معجزہ ہے، صاحب مالی السبتین نے لکھا ہے، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ معجزہ یہ ہے کہ عزاداری امام حسین کرنے کے لیے جتنا بے قرار ہمارے یہاں کے مرد رہتے ہیں اس سے زیادہ بے قرار ہماری خواتین رہتی ہیں، اور یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے۔ نوجوانوں، میرے ہلور والوں، میرے بھائیوں، انصاف سے بتاؤ، صرف 2 نوحے میں، ایک صدا ایک ماتم میں تم نے اس گرمی میں سیدہ کے لال کو، عباس غازی کو خراج دیتے ہوئے سینے پہ ہاتھ مارا، اکثر نوجوان زمین پہ بیٹھ گئے، انتظامیہ پانی پلانے لگی۔ مجھے پتا ہے کہ شدت
شدت کی گرمی ہے۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ صرف تم نے 4 ہاتھ غازی کو یاد کر کے کلیجے کی تنابیں سمیٹ کر سینے پہ ہاتھ مارا تو تم سے یہ گرمی برداشت نہ ہوئی؟ آؤ میں تمہیں کربلا کا غازی دکھاؤں۔ ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا عباس، 7 کنویں کھودنے والا عباس، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ذرا محسوس تو کرو غازی کی غربت۔ عزادارو آؤ میں تمہیں سناتا ہوں معجزہ۔ صاحب مالی السبتین نے جملہ لکھا ہے، لکھا یہ ہے کہ عزاداری ایسے ہم تک نہیں آئی ہے، اس کے لیے ہماری ماؤں نے خراج دیا ہے، ہماری عورتوں نے خراج دیا ہے، ہماری بہنوں نے قربانیاں دی ہے۔ سنو گے، ایک شخص تھا اپنی غربت کے باعث جو کچھ اس سے ہوتا تھا بنام حسین خرچ کرتا تھا، مجلسیں کرتا تھا، بادہو سب مومنین کو کھانا کھلاتا تھا۔ یہ خفیہ جاسوس کے ذریعے اطلاع بادشاہ تک پہنچی کہ فلاں مقام پر کوئی حسین کا چاہنے والا ہے، حسین کی مجلس کرتا ہے، سارے مومنین کو کھانا کھلاتا ہے، لوگ جرجوق درجوق پہنچتے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو تیری کرسی کو دوام نہ رہے گا، یہ تخت و تاج بکھر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کا گھر لوٹو۔ سنو نوجوانوں، اس مرد مومن کا گھر لوٹا گیا۔ تاریخ کہتی اتنا لوٹ لیا گیا کہ وہ شخص اتنا غریب ہو گیا کہ اگر دن کو کھا لیتا تو رات کو پتہ نہ ہوتا، اور اگر رات کو کچھ والا ملتا تو دن کی خبر نہ ہوتی۔ غربت و افلاس کے ایام گزرتے رہے، شوہر و زن پریشانی کے عالم میں مبتلا رہے، مگر اسی بیچ فلک سیاہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ایک مرتبہ زوجہ کا کلیجہ بھر آیا، سر جھکائے ہوئی شوہر کے قریب آئی، آن کے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، میرے والی صرف اتنا بتائیے کہ کیا اس دفعہ حسین کی مجلس ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بھئی یہ جملہ سنیے کہ اس دفعہ کیا حسین کی مجلس ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ بہت سننا تھا۔ شوہر نے سر جھکایا اور سر جھکا کے اپنی زوجہ سے کہا، بی بی آپ کو تو خبر ہے کہ ہم زمانے کے سب سے لٹے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ بچا نہیں ہے، ہم کیسے مجلس کریں گے؟ زوجہ نے سر اٹھایا۔ نوجوانوں اللہ تمہیں اکبر کی جوانی دے۔ سنو جملہ، میں عجب جملہ عرض کر رہا ہوں، اکبر کی جوانی کے صدقے میں تمہاری جوانی آباد ہو۔ سنو، بی بی کہتی ہے جس کے جوان بیٹے ہوں وہ غریب نہیں ہوتے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ باپ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے مسکرایا اور مسکرا کے اپنی زوجہ سے کہتا ہے، میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں جوان بیٹا بھیج دوں گا مگر حسین کی اذا نہیں روکوں گا، لیکن تو ماں تھی، میں ڈرتا تھا، اس لیے میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن اب جو تو آمادہ ہے تو گھبرا نہیں، تو گھر کی صفائی کر، میں بیٹے کو بیچ کے حسین کا تعزیہ لاؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ اور نوجوانوں جملہ سنو، باپ بیٹے کو لے کے اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے، بآواز بلند کہتا، کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے؟ جب جب باپ لفظ غلام کہتا بیٹا سر جھکا لیتا۔ باپ کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے؟ بیٹا سر جھکا لے۔ باپ کہتا کوئی ہے غلام خریدے؟ عزادارو صبح سے شام ہو گئی، کوئی اس کے بیٹے کا خریدار نہ ملا۔ یہ حسین کا عزادار تڑپتا رہا۔ جب تڑپ بہت بڑھ گئی نا تو ایک مرتبہ اس نے کربلا کا رخ کیا، مولا حسین ارے آپ کو عباس کا واسطہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو میں بھی آپ سے یہی جملہ کہہ رہا ہوں، دعائیں نہ پوری ہو نا تو کبھی آقا حسین کو عباس کا واسطہ دیا کریے۔ اربعین پہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، سنو جملہ، اربعین جا رہے ہو نا، وہاں زیارت کے بھی آداب ہے۔ پہلے آقا حسین کے نہ جانا، پہلے غازی کے حرم میں جانا، عباس سے ملاقات کرنا، عباس سے اجازت لینا، عباس کی دہلیز کھٹکھٹا کر پھر سامنے حسین کے روضے کی طرف بڑھنا۔ لو میں تمام کر رہا ہوں، اس شخص کا مولا حسین کوئی میرے بیٹے کا خریدار نہ ملا۔ اے مولا حسین آپ کو عباس کا واسطہ، آپ کی عزاداری ہم کیسے کریں گے؟ بھئی یہ سننا تھا عزادارو، دیر نہ گزری کیا دیکھا، ایک شخص ہے، عرب معلوم ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، آئے وہ آ کے کہتے تیرے بیٹے کی کیا قیمت ہے؟ باپ تھا نا، کہا نہیں بیٹا نہیں ہے، ہم غلام بیچ رہے ہیں، یہ میرا غلام ہے۔ آنے والے کہتے ہمیں خوب پتا ہے یہ کون ہے، قیمت کیا ہے؟ کہا نہیں میرا غلام ہے، کہا قیمت بتا۔
باپ نے قیمت بتائی، آنے والے نے قیمت دی. صاحب مالیو سبتین نے لکھا ہے، جو جملہ پڑھ رہا ہوں، آنے والے نے قیمت دی. جب قیمت ادا ہو گئی تو آنے والے نے ان کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، لے کے چلے گئے. ادھر باپ بیٹا بیچ کے آیا، بازار سے حسین کا ایک تعزیہ خریدا اور گھر پہ آیا. مجلس کا اعلان ہوا، مومنین مجلس میں آئے، انتظام طعام ہوا. رات گئی، سارے کھانا کھا کے چلے گئے، مگر نصف شب گزری تو کسی نے دق الباب کیا. ماں اٹھ کے آئی، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا. ماں نے دروازہ بند کر دیا. بیٹا داڑے مار کے دروازے پہ روتا رہا، اماں دروازہ نہ کھولو گی؟ اماں تیرا لال ہے. اماں بھول گئی اپنے بیٹے کو. اماں سے 12 گھنٹے میں بیٹا بھول گئی. اے اماں تیرا بیٹا آیا ہے، اماں دروازہ کھول. ماں چھپ چھپ کے کہتی بیٹا چلا جا ورنہ تیرا باپ بہت ناراض ہوگا. اے بیٹا ہم نے سارے پیسے خرچ کر دیے، اگر تیرا مالک آئے گا تو ہم پیسے کہاں سے دیں گے؟ میرے لال چلا جا. اتنے میں باپ آیا، اماں سہم گئی، کہہ رہی میں کہہ رہی تھی نہ چلا جا، دیکھ تیرا بابا آ گیا. بھائی اتنے میں باپ نے دروازہ کھولا، بیٹے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، کہتا ہے کہ تو ہمیں ذلیل کرنے آیا ہے. ارے مالک کیا سے بھاگ آیا؟ رو کے بیٹے نے کہا بابا میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. میں بھاگ کے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے. بھئی یہ سننا تھا. ماں نے بازو پکڑ لیا، میرے لال اندر آ. اے میرے لال تیرے مالک نے تجھے چھوڑ دیا؟ چلو اللہ، اے میرے اللہ تیرا شکر، میری گود آباد رہ گئی. اے میرے لال تیرے مالک نے تجھے چھوڑا کیوں؟ بھئی یہ سننا تھا. بیٹا رونے لگا. ماں باپ اپنے بیٹے کو لے کے گھر کی انگنائی میں بیٹھ گئے. میرے لال کیا ہوا؟ مالک نے تجھے کیوں چھوڑا؟ رو کیوں رہا ہے؟ کہتا بابا آپ نے جس کے ہاتھوں مجھے بیچا تھا نا وہ کریم ابن کریم تھے. کا کیا مطلب؟ کہ بابا آپ کو کیا خبر، آپ تو مجھے بیچ کے چلے گئے، مگر جنہوں نے خریدا تھا انہوں نے میرا بازو تھاما، مجھے لے کے گئے. ایک نور کا محل تھا. اللہ اکبر. بہت بڑے عالم دین کی کتاب مالی السبتین کا جملہ کہ ایک نور کا محل تھا. اس نور کے محل میں بابا وہ شخص مجھے لے کے آئے. میں نے اس محل میں دیکھا نور کی 2 کرسیاں لگی تھیں. ایک کرسی پہ وہ حضرت بیٹھے اور پھر حضرت نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا آ میرے لال میرے پہلو میں بیٹھ جا. اللہ اکبر. آ میرے لال میرے پہلو میں بیٹھ جا. آ میرے بیٹے میرے پہلو میں بیٹھ جا. اے بابا جیسے انہوں نے مجھے اپنا لال کہا میں کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ آقا ہے میں غلام ہوں. آپ آقا ہے میں غلام ہوں. آپ آقا ہے میں غلام ہوں. میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا. بھئی اتنا سننا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو آیا اور آنسو آیا تو رو کے کہنے لگے مجھے پتا ہے تو غلام نہیں ہے، تو بھی کسی کا بیٹا ہے. تو میرا اپنا بیٹا، میرے پہلو میں بیٹھ جا. پھر انہوں نے مجھے بٹھایا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے پھر وہی جملہ کہا کہ آپ آقا ہے میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا. بابا میرا اتنا کہنا تھا. وہ ڈاڑے مار کے رونے لگے. باپ چیخ کے کہتا تو نے پوچھا کیوں نہیں کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہتا بابا میں نے پوچھا تو قیامت آ گئی. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت غلام کو اتنا بتائے کہ آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت نے کہا جب تو بیٹا ہو کے اپنے کو غلام کہتا ہے نا تو مجھے میرا عباس یاد آتا ہے. ارے زندگی بھر آقا مولا کہا کبھی بھائی نہ کہا. اے عزادارو کھڑے ہو جاؤ، غازی کا علم آ رہا ہے، بڑھ کے بوسے لے لو. ارے جس کی صدا پہنچے مقتل میں روتے پیٹتے واپس آ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے میں کمی نہ کریے گا عزادارو، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ یہ غازی کا علم ہے. عزادارو یہ امیدوں والا عالم ہے.
یہ غازی کا علم ہے۔ پتہ ہے آج کتنے نوجوان عباس کا علم اٹھا رہے ہیں، بوسے لے لے رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے چوم رہے ہیں، خدا عباس کے بازوؤں کے صدقے میں تمہارے بازو سلامت رہے، مگر ہائے غریبی عباس۔ ارے جب حسین نے عباس کا جنازہ زمین پہ چھوڑا، روایت کہتی کربلا کے بن میں جنازہ رہا، علم لے کے حسین چلے، آگے آگے علم اکبر نے سنبھالا، پیچھے پیچھے حسین نے ماتم شروع کیا، واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا۔ اے عزادارو قیامت ہو گئی، قیامت۔ ارے ابھی آپ نے ہلور کی انجمن کا مطلع سنا نا، بی بی سکینہ کا نوحہ سنا نا، ابھی قطیف سنی نا۔ آؤ میں تمہیں ایک جملہ سکینہ بی بی کے غم کا سناؤں۔ بڑے حوصلے سے دور سے علم آ کے دیکھا تو ایک جملہ کا، بنی ہاشم کے بچوں کوزے لے کے آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ مگر جب علم آیا، علمدار نہ آیا، 4 برس کی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف مڑی، رو کے کہتی ہے بچوں میں اپنا جملہ واپس لے رہی ہوں۔ ارے بازی نہ آیا، علم آیا، علمدار نہ آیا، علم سے بی بی لپٹی، اے چچا پانی نہ مانگو گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بلند ہے آپ کی آوازیں گریا، سارے نوجوان رو رہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ حسین کی ماں آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے، حسین کا بیٹا سجاد تمہیں صحت دے۔ سنو گے عزاداروں، عباس کے علم کی زیارت کی نا آپ نے، لو بہت آہستہ سے، صرف 2 شبی، صرف 2 شبی۔ عزاداروں ایک شبی کا نام ہے گہوارہ، ایک شبی ہے تمہارے غریب آقا حسین کی۔ بس 2 شبی مجھے پڑھنا ہے، مجلس تمام وقت نہیں لینا۔ مگر عزاداروں جب عباس مرے تو حسین کی کمر ٹوٹی، جب اکبر نہ رہے تو حسین کی بینائی چلی گئی۔ پتہ ہے اپنا عباس و اکبر کھونے کے بعد حسین کربلا میں اتنا غریب تھا کہ حسین لڑکھڑا کے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور زبان پر مرثیہ، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ اے عزاداروں جب کوئی مدد کو نہ آیا، بس شہداء کی گردنوں سے لبیک کی آوازیں ملی تو حسین خیمے کی طرف مڑے۔ اب جو مڑے تو حسین نے منظر عجب دیکھا۔ نوجوانوں پوچھو کیا منظر؟ کہ کانوں میں رونے کی آواز۔ بہن کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کہ نہیں بھیا، پیاس سے کوئی نہیں مرا ہے۔ کہ پھر ہوا کیا، یہ گریا کیوں ہے؟ ایک جملہ شہزادی نے کہا، آقا زادی نے رو کے ایک جملہ کہا، بھیا آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں رہ نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں اس کے جذبات سے واقف ہوں۔ نوجوانوں بس ذرا سا منظر پیش کرنا ہے۔ حسین نے اپنا اصغر لیا، ہمیشہ سنتے ہیں نا، دامن ابا میں لپیٹا، اور لپیٹ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور فوج آدھا کو دکھا دکھا کے کہا ظالمو اگر تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ صاحبان اولاد ہے نا، میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ابھی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی جب میرا غریب اپنا اصغر لے کے آیا تھا، تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، مگر محققین تحقیق کرنے والوں نے اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ کربلا کی زمین اس وقت 65 ڈگری ٹیمپریچر میں تھی، یعنی اگر ایک دانہ بھی گرے تو بھون جائے۔ آپ محسوس کریں، حسین نے کہا پانی دے دو، ظالم کہتے دنیا پانی پانی ہو جائے پانی نہ دیں گے۔ حسین روئے ہیں، اور اصغر کی غربت پہ روتے روتے حسین گھوڑے سے اترے، اور اپنے 6 ماہ کے بچے کو لٹا کے کہتے ہیں لو میں اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے آ کے پانی پلا دو۔ عزاداروں کوئی پانی پلانے نہ بڑھا، مگر روایت کے جملے ہیں اصغر ماہیے بے آب کی طرح سے تڑپنے لگے، ماہیے بے آب کی طرح سے تڑپنے لگے۔ ہم لوگ بچپن سے یہ جملہ پڑھتے تھے مگر کبھی اس پر غور نہ کرتے تھے، یہ ماہیے بے آب کیا ہوتا ہے، اصغر بن پانی کی مچھلی کی طرح کیسے تڑپے۔ مگر عزیزو جب عقل سن شعور کو پہنچی نا تو پھر اندازہ ہوا کہ اگر پانی سے کسی مچھلی کو نکال لو تو جب تک اس میں جان ہے تو یوں تڑپتی ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، مگر جب جان ختم ہونے لگتی ہے تو پھر وہی مچھلی اپنا چھوٹا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اے نوجوانوں ہائے غربت حسین،
حسین. اب سمجھے حسین پہ کیا گزر گئی. ارے جلتی زمین پہ لٹایا, اصغر ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپے. اب جو گود میں اٹھایا تو کبھی ننھا سا لب کھولے کبھی بند کرے. حسین تڑپے کہ 3 بال کا ایک تیر آیا, اصغر کے گلے پہ لگا, بے شیر باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. روایت کا فقرہ, حسین نے چلو میں خون لیا, آسمان نے انکار کیا, زمین نے منع کیا. ارے اصغر کے خون کا ٹھکانہ نہ رہا, چہرے پہ ملا, خیمے کی طرف چلے, 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے, 7 دفعہ یہ عمل انجام دیا. آخر میں روکے کا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نوجوانوں, میرے بزرگوں, میری ماں بہنوں, گہوارہ دیکھنا بے شیر کا, دیکھیے گا غور سے بے شیر کا گہوارہ. جو دعائیں لے کے آئے ہیں مانگیے گا. خدا را ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں, رباب کے اصغر کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد ملے. عزیزان گرامی, حسین نے آواز دی, رباب تیرا بچہ آ گیا, رباب تیرا اصغر سیراب ہو گیا. رباب سے پہلے بی بی سکینہ آئی, بابا بھیا کو پانی پلا لائے. ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے, کوئی بیٹی کو پیار نہیں کرتا. اے بابا میں بہت پیاسی ہوں, بابا میرا گلا دیکھو, بابا میرے لب دیکھو, بابا میرا چہرہ دیکھو, بابا میری زبان دیکھو, اے بابا بہت پیاسی ہوں, بہت پیاسی. حسین نے بی بی سکینہ سے کچھ نہ کہا, بس جواب میں سکینہ کے دامن ایبا پلٹ دیا. ارے بہن نے بھائی کا چھدا گلا دیکھا, ایک چیخ ماری, اماں بھیا مر گیا. اللہ اکبر, اماں بھیا مر گیا. عزادارو, ایک احساس کا فقرہ سنو, احساس ہے, سنیے گا. جب بی بی نے دیکھا کہ اصغر مر گیا تو دوڑ کے آئی ہے ماں. میری ماں بہنیں ہیں, پردہ دار بیوییں ہیں, خدا سب کی باغ بہاری سلامت رکھے. جملہ سنو, جب ماں آئی نا تو ماں نے اپنے چاند کو اپنی آغوش میں لیا, دیر تک اپنا اصغر دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کا, اصغر تیرا شکریہ کہ تو نے اس کوک جلی کو سرخرو کر دیا. اے اصغر تیرا شکریہ, اب کم سے کم ہم تمہاری دادی کو منہ دکھانے کے لائق ہو گئے. اے اصغر تیرا شکریہ. ماں دیکھتی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ محبت تڑپی, بڑھ کے بوسہ لے لیا, پھر اصغر دیکھ رہی ہے, پھر کلیجے سے لگایا, پھر دیر تک رباب نے اصغر دیکھا, پھر پیشانی چوم لی. مگر عزادارو, جب ماں دیر تک اپنا اصغر دیکھتی رہی نا تو ایک مرتبہ دل ملول ہوا, کلیجہ تڑپا, ماں کی مامتا اٹھی, پر رو کے ایک جملہ کا, میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے, آئے ظالموں نے تجھے نہر. اللہ اکبر, ظالموں نے تجھے نہر کر دیا. یہ کہہ کے رباب اتنا روئی ہے کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو یہ مر جائے گی. اللہ اکبر, اتنا روئی ہے, اتنا روئی ہے کہ یقین ہو گیا اگر اصغر نہ لیا تو مر جائے گی. ماں اپنے بچے کی لاش لیے رو رہی ہے. یا مائیں آئی ہیں, ہر جلوس میں رہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آتی ہے, خدا اصغر کے صدقے میں سب کو زندگی دے. لیکن ایک ماں رو رہی اپنا بچہ لیے, ابھی رو رہی تھی نا, دیر نہ گزری, پیچھے سے امامت کی آواز آئی, رباب. روتی ہوئی ماں کہتی, جی آقا. ایک سوال حسین نے کیا, رباب ایک سوال لے کے آیا ہوں. جی آقا فرمائے, کیا سوال ہے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. حسین نے رو کے کہا, رباب سوال اتنا ہے, صرف یہ بتا دے کہ تو کون ہے, میں کون ہوں. یہ سننا تھا. رباب نے رو کے کہا, آقا میں اس بچے کی ماں ہوں, آپ امام وقت ہیں. حسین نے پھر تاب ضبط کی, کہا رباب پھر سے بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. رباب کہتی, آقا میں اس کی ماں ہوں, آپ امام وقت ہیں. حسین کہتے, رباب آخری بار پوچھتا ہوں پھر بتا. کہتی, آقا میں کوک جلی اپنے اصغر کی ماں ہوں, آپ امام وقت ہیں. جب رباب نے امام وقت کہا تو حسین نے کہا, پھر امام وقت اگر کچھ مانگے تو انکار تو نہ کرو گی. اللہ اکبر. کہا, آقا مانگیے, کیا مانگنا ہے؟ حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا, رباب مجھے میرا اصغر دے دو. اللہ اکبر.
کہ مجھے میرا اصغر دے دو۔ عزادارو قیامت آ گئی، یہ سننا تھا نا کہ جیسے ہی کہا مجھے میرا اصغر دے دو، رباب نے اپنا اصغر لیا اور لے کے کہا آقا یہ تو آپ کی امانت ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، میں نے تو عاریتاً لیا تھا، ارے امامت کا حکم ہے آقا آپ لے لیں، آپ جانے، آپ کا اصغر جانے۔ یہ کہہ کے رباب چپ ہو گئی۔ حسین نے اصغر لے لیا، دامن ابا میں لیا، لے کے خیمے کے عقب پہ آئے، ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو زمین میں لٹایا، کربلا کی خاک سمیٹی، اصغر کو دفنانا چاہا، خاک سمیٹی، خاک کو آگے بڑھایا، خاک پیروں تک آئی، خاک پیروں تک آئی، خاک گھٹنے تک آئی، خاک کمر تک آئی، خاک سینے تک آئی۔ اب جو حسین نے مڑ کے اصغر دیکھا تو کربلا کی قبر میں حسین کا چھوٹا سا چاچا، ارے کلیجہ پھٹ گیا، اصغر کو نکالا، کلیجے سے لگائے میرا بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باپ نے اپنا اصغر کلیجے سے لگا لیا۔ عزادارو دیر نہ گزری، حسین روئے۔ اب رباب کو یقین ہو گیا کہ اگر حسین زیادہ دیر اصغر کے ساتھ رہ گئے تو مر جائیں گے۔ اب سنیں صاحبان اولاد ہے نا، ماں کو یقین ہوا کہ اگر دادا دیر اصغر کے ساتھ رہ گئے تو حسین مر جائیں گے۔ بس خیمے کے در سے نکلی، حسین نے عقب میں کسی کی آواز محسوس کی، کہا کون؟ روتی ہوئی ماں کہتی آقا میں دکھ رسیدہ، میں کوک جلی، میں اصغر کی ماں، میں رباب ہوں، آقا ایک سوال لے کے آئی۔ حسین رو کے کہتے پوچھو کیا سوال ہے؟ رباب کہتی آقا صرف اتنا بتائیں آپ کون ہیں اور میں کون ہوں؟ حسین رو کے کہتے میں اس کا بد نصیب باپ ہوں، تو اس کی ماں ہے۔ رباب کہتی آقا پھر بتائیں آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ کہتے میں باپ ہوں تو ماں ہے۔ رباب کہتی آقا پھر بتائیں میں کون، آپ کون؟ کہا تو ماں ہے میں باپ ہوں۔ رباب نے رو کے جملہ کہا آقا ارے جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں رو رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوصلہ دیا ہے بی بی نے۔ حسین نے اپنا چاند دفنایا مگر مٹی سمیٹ کے جو اصغر کے چہرے کی طرف بڑھائی تو رخ پھیر لیا کہ اصغر مجھے معاف کرنا۔ اللہ اکبر، دفن کر دیا اپنا اصغر۔ نوجوانوں ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں، مصائب ہے مگر فقرہ تحقیق کا سنیے۔ لوگ پوچھتے شہید تو 72 ہوئے، جنازہ تو حسین نے 70 کا اٹھایا، مگر حسین نے صرف اصغر کو دفن کیوں کیا، کسی اور کو دفن کیوں نہ کیا؟ پوچھو کوئی حسین سے، کسی کے کلیجے میں طاقت ہو تو آقا حسین سے جا کے پوچھو مولا سب کو دفن کیوں نہ کیا، صرف اصغر کو کیوں کیا؟ اگر تمہارے ذہن میں بھی سوال آئے نا تو آؤ میں تمہیں روایت دکھاؤں۔ روایت میں ہے کہ حسین نے اس کا جواب اسی وقت دیا تھا جب اپنا اصغر دفنا رہے تھے۔ راوی کہتا لب ہل رہے تھے، بیٹا دفن کر رہے تھے، لب ہل رہے تھے، چاند کو چھپا رہے تھے، لب ہل رہے تھے، اصغر دفنا رہے تھے۔ پتہ ہے حسین اپنا اصغر دفناتے دفناتے کہتے جاتے تھے یہ میرا عباس تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی سموں کو جھیل لے گا، یہ اکبر تھوڑی ہے جو پامالی لاش جھیل لے گا، ارے یہ میرا چاند ہے پھول، اگر اس پا گھوڑے دوڑے تو میرا اصغر نہ ملے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہو گئی مجلس، دے چکے پرسہ۔ عزادارو خوب روئے ہیں، اب تک آپ نوحے میں روئے، ماتم کرتے رہے، پرسہ داری کر رہے ہیں، مگر دعا کریے کہ حسین کی ماں آپ کا دامن مراد پر کرے، آپ کے آنسوؤں کو بی بی فاطمہ اپنے رومال میں جگہ دے۔ اے نوجوانوں دعا کرنا خدا ان تمام مستورات کے پردے حسین کی زینب کے صدقے میں سلامت رہے۔ عزادارو بس آخری تابوت ہے، میں پڑھ چکا بے شیر کے مصائب، مگر عزیزو بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں آپ سب سے میری یہی خواہش ہے کہ آقا غریب کا تابوت آئے گا، میں اس غریب کے لیے کیا پڑھوں، کچھ پڑھنے جیسا نہیں ہے، لیکن ان کی غربت کے لیے یہی ہے کہ جس حسین کا ہم تابوت ابھی اٹھائیں گے نا، ان کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کسی مسلمان کے انتقال کی خبر سنو تو دوڑ پڑو۔
اللہ اکبر. جنازے کو کاندھا ضرور دیا کرو. یہ نہ دیکھو کس مسلک کا ہے، کس فرقے کا ہے. یہ آپ کی شریعت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی تو غریبی حسین ہے کہ حسین جس کی شریعت کا عالم یہ ہے کہ مسلمان کی میت ہو تو دوڑ پڑو. ارے کھائے کربلا کے کیسے مسلمان تھے کہ حسین کا جنازہ پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کفن پہنانے والا. ایک غریب ہے، یتیمی کا عالم ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، لبوں پہ مرثیہ ہے. آئے میرا غریب بابا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس عزیزو ایک فقرہ مجھے پڑھنا ہے. غریب کا تابوت آئے گا، اس کا تابوت آئے گا کہ جو اصغر کھونے کے بعد بیویوں کو سلام کر کے اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہا ہے. نہیں پڑھتا میں تفصیل. جب رخصتی کے لیے گئے ہیں تو زینب کو ساتھ لے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے زینب 57 برس کا ہوں، زینب 57 برس کا ہوں، 25 برس کا میرا بیٹا ہے. اے زینب اب اس کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے سجاد سے رخصت ہو سکوں. زینب مجھے میرے عابد سے ملا دو. بھئی یہ سننا تھا. بہن نے بھائی کا بازو تھاما، خیمہ سجاد میں آئی، شانہ ہلا ہلا کے کہتے بیٹے دیکھ کون آیا ہے، دیکھو کون آیا ہے. غریب نے آنکھ کھولی تو بابا کو نہ پہچانا، اس لیے کہ سارا بدن زخموں سے چور، چہرے پہ علی اصغر کا خون. رو کے کہا پھوپھی اماں یہ کون آیا ہے. حسین نے سر پہ ہاتھ مارا. میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، اب میرا بیٹا بھی نہیں پہچانتا. بھئی یہ سننا تھا سجاد کر. پھوپھی اماں تلوار، پھوپھی اماں عصا. بیٹے ایسا کیا کرو گے، تلوار کیا کرو گے. کہا عصا پہ تکیہ، تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا. پھوپھی اماں رو کے کہتے دیکھا نہیں ظالموں نے میرے بابا کا کیا حشر کر دیا ہے. بھئی یہ سننا تھا. حسین روئے، رو کے کہتے لال بیمار ہو، بیمار سے جہاد ساقط ہے. ہاں جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، کہنا انا قتیل الابرا. ارے میں وہ کشتہ مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے زبا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس عزیزو نہیں پڑھتا میں. نہ رخصتی، نہ بیمار سے رخصتی، نہ بیٹی سے رخصتی، نہ بہن سے رخصتی، نہ خیام سے رخصتی. بس ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ حسین جب میدان کربلا میں آئے تو بلا کی جنگ کی. لوگ کہتے تھے حسین اکبر کا واسطہ رک جاؤ، قاسم کا واسطہ رک جاؤ، عباس کا واسطہ رک جاؤ. تمہارا غریب مولا صرف روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا تم نے میرے 35 برس کے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے 18 برس کے کلیجے کو چھید دیا، تم نے میرے چاند سے قاسم کو پامال کر ڈالا، تم نے میرے اصغر کے گلے پہ تیرے سے شعبہ مارا، اب مجھے روکتے ہو. مگر ہائے غریبی حسین کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار نیام میں رکھی، باغی ہوئی فوجیں سمٹی. ایک نے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین کربلا پہ آئے. مگر اے عزادارو لاشا تیروں پہ معلق. جزاک اللہ، جزاک اللہ. فقرہ آخری ہے. اسی فقرے پہ مولا کا تابوت آئے گا، پیچھے پیچھے ذوالجناح آئے گا، جیسے چانا کاندھا دینا. عزادارو حسین تیروں کے آسمان پر، شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کی پشت مبارک پہ رکھا. ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر. حسین نے اپنی مشک کی گرفت میں خاک کربلا لی، سجدے میں پیشانی ٹیک دی. سبحانہ ربی العالی و بحمدہ. ابھی حسین کے لب ہلے تھے کہ شمر جھک کے پوچھتا حسین زندہ ہو کہ مر گئے. اللہ اکبر. بھئی یہ پوچھنا تھا حسین زندہ ہو کہ مر گئے. آقا نے کوئی جواب نہ دیا. سنان بڑھا کہ میں پوچھتا ہوں. اس نے نکالی تلوار، تمہارے مولا کی پشت پہ ایک ضربے کاری لگائی. حسین کا جنازہ تھرا گیا. پوچھتا زندہ ہو کہ مر گئے. آقا نے کوئی جواب نہ دیا. خولی پوچھتا زندہ ہو کہ مر گئے. کوئی جواب نہ آیا. نوجوانوں لو مجلس کا جملہ آخری ہے. حسین نے جب کوئی جواب نہ دیا، شمر کہتا تم کیا سمجھتے ہو یہ مر گئے؟ نہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں.
یہ سجدے کو زندگی دے رہے ہیں، یہ نماز کو حیات دے رہے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ زندہ ہے کہ مر گئے تو ابھی پتہ چلے گا۔ وہ سارے لعین کہتے وہ کیسے؟ شمر کہتا ہے فوج اشقیا کیا دیکھتے ہو، حسین مارے گئے، اب جلدی خیموں میں جاؤ، ان کی بہنوں کی چادر یہ سننا تھا۔ حسین نے سجدہ چھوڑا، اے شمر میں زندہ ہوں، آ مجھے مار، آ تلوار لگا، آ نیزہ لگا، آ برچی لگا۔ خولی نے پتھر مارا، دندان شہید، خون کا فوارہ، شمر کا خنجر چلا فضا میں آباد۔ اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ حسین مارے گئے، سیادیاں چلے، آسمان سے خون کی بارش، سورج کو گہر لگا، منادی کی ندا، زینب تڑپی، سجاد غش سے چوکے، بابا کو سلام کیا، ذوالجلال نے پیشانی حسین کے خون میں تر کی، سوئے خیام چلا۔ اے سکینہ بابا مارے گئے تو یتیم۔ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ لیجیے ارباب ادا آقا حسین کی بے کسی کا ماتم کرنے کے لیے انجمن حیدری رجسٹر ہر لوگ